بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، محمد علیم بات کر رہا ہوں۔ اس سورہ القدر کی آیت نمبر 5 تک ہم پڑھ چکے، یعنی سورہ القدر جو ہے وہ الحمدللہ ہماری مکمل ہو چکی۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ البینہ شروع کریں گے اور اس کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی خدا کے پیغمبر جو پاک اوراق پڑھتے ہیں، فیہا کتب قیمہ، جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور اہل کتاب جو متفرق مختلف ہوئے ہیں تو دلیل واضح کے آنے کے بعد ہوئے ہیں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك الدین القیمہ، اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ خدا کی عبادت کریں اور ایک سو ہو کر اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سچا دین ہے۔ یہ سورہ البینہ کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جو ترجمہ میرے سامنے بریکٹوں کے ساتھ لکھا تھا میں نے پڑھ کے سنا دیا۔ دیکھتے ہیں ان آیات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں کل ہم پڑھ رہے تھے جہاں سورہ القدر ہماری چل رہی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ ہم نے اس کو جو ہے لیلۃ القدر میں، قدر والی رات کے اندر اس کو ہم نے نازل فرمایا۔ پھر خود ہی فرمایا کہ تم کیا جانا وہ قدر والی رات کیا چیز ہے، وہ شب قدر کیا چیز ہے۔ فرمایا وہ شب قدر جو ہے، وہ قدر کی رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے اندر فرشتے اترتے ہیں اور روح الامین، یعنی کہ اللہ کا حکم بھی ہے، وہ اترتا ہے اللہ کی اذن کے ساتھ، اور اللہ کی اذن کے ساتھ تمام قسم کے امور جو ہیں، تمام حکم لے کے اللہ کی طرف سے اترتے ہیں، اور اس رات کے اندر سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے طلوع فجر تک۔ تو یہ آیات ہم کل پڑھ رہے تھے جہاں پہ لیلۃ القدر کی جو ہے اہمیت کا جو ہے وہ تذکرہ ہوا تھا۔ اسی کے ساتھ ہماری صورت مکمل ہو گئی تھی، مختصر صورت تھی صرف 5 آیات کی۔ تو آج کی جو نئی صورت ہماری شروع ہوئی ہے سورہ البینہ، اس میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کہ کافر لوگ جو تھے، کافر اہل کتاب میں سے جو کفر کرنے والے تھے، یعنی کہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ساری اہل کتاب جو ہے وہ کافر نہیں تھے، کچھ لوگ ماننے والے بھی تھے۔ تو سارے اہل کتاب میں نہیں بلکہ اہل کتاب میں جو لوگ کفر کرنے والے تھے اور مشرکین جو مشرک تھے، شرک کرنے والے، وہ اس چیز سے باز نہیں آ سکتے تھے، اپنی روش سے ہٹ نہیں سکتے تھے جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جاتی، یعنی کہ ان کو بتانے والے کوئی نہیں تھا۔ تو جب تک کوئی بتاتا نہ، ان کو الرٹ نہ کرتا کہ تم یہاں پہ غلط ہو، ان کو متنبہ نہ کرتا، وہ کیسے ہٹ سکتے تھے؟ وہ تو اپنے روش پہ جا رہے تھے، ان کو تو یہ لگ رہا تھا ہم یہی ٹھیک ہی ہیں، تو انہوں نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا تھا جب تک کوئی دلیل ان کے پاس نہ آ جاتی۔ اور دلیل کس صورت میں کہ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے پیغمبر ان کے پاس جب تک نہ آ جاتا، یتلو صحفا مطہرہ، جو پاکیزہ اللہ کا جو کلام ہے، صحیفے جو ہے، وہ ان کو پڑھ کر سناتا، ان کے آگے تلاوت کرتا ہے اس کی، یعنی کہ یہ کام ضرورت حجت تمام ہونے پر لازم تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ کی، تو اس کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ وہ اس راستے سے ہٹ جاتے، اس پہ وہ چلے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ فیہا کتب قیمہ، اور اس کے اندر تحریر جو ان کو پڑھ کر سناتے ہیں، اس کی واضح مستحکم آیتیں، مضبوط تحریریں جو ہیں، بالکل واضح احکامات وہ ہونے ضروری تھے، یعنی کہ اس کا اہتمام کرنا ضروری تھا، اس کے بغیر وہ اس سے ہٹ نہیں سکتے تھے۔ اور پھر اللہ نے اس کا اہتمام کیا، پیغمبر آئے، ان کے درمیان اللہ کی کتاب پڑھ کے سنائی، ان کو سیدھے سیدھے احکامات سنائے گئے، کیا کام کرنے والے ہیں، کن چیز سے بچنا ہے، کس کام کو کرنا ہے، ان کو سنایا گیا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہوا کیا کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے آپس میں تفرقہ کیا، پھوٹ ڈالی، کب کہ الا من بعد ما جاءتهم البینہ، جب کہ ان کے پاس واضح دلائل آ پہنچے، یعنی کہ جب وقت تھا کہ وہ صحیح راستے کے اوپر آتے، اس کو بجائے صحیح راستے کے آنے کے ان کے اندر پھوٹ پڑ گئی، نا کچھ نے مانا کچھ نہیں مانا، کچھ اپنے روش پہ لگے رہے، کچھ ہے ایمان لیا ہے، کچھ کی بات سمجھ میں آ گئی، تو ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی ویسے دلائل آ جانے کے بعد۔ حالانکہ دلائل آنے کے بعد سب کو مان جانا چاہیے تھا، جب بغیر دلیل کے وہ سارے کے سارے الٹے راستے کے اوپر لگے ہوئے تھے، جب دلیل آ جاتی تھی تو سامنے سے ان کو پتہ لگ جاتا ہے حقیقت تو یہ ہے، تو سب کو مان جانا چاہیے اصولی طور پہ۔ لیکن یہ ہوتا ہے، آج تک ہوتا چلا آ رہا ہے
آج کل لوگوں کے درمیان اختلافات اس طریقے سے رہتے ہیں کہ واضح دلائل سامنے ہوتے ہیں، ایک طبقے کو جو ہے وہ واضح دلیل سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کو مان کے اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے، لیکن دوسرا طبقہ جو ہے وہ اس کو نہیں مانتا، اس میں وہ ہٹ دھرمی پہ آ جاتا ہے، یہ بعض وہ جان بوجھ کر بھی جو ہے وہ حقیقت کو نہیں مان رہا ہوتا، اس کو پہلے جو چلا آ رہا تھا وہ کہتے اسی پہ میں قائم رہوں۔ تو اختلافات تو شروع سے ہوتے آئے آج تک ہو رہے اسی چیز کے اوپر، حالانکہ اللہ کی واضح دلیل آ چکی ہوتی ہے۔ آج ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، قرآن و سنت کی جو ہے شکل میں ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں آپس میں کتنے اختلافات ہوتے ہیں۔ زیادہ تر وجہ جو ہے تو وہ انسان کی اپنی ہٹ دھرمی ہوتی ہے کہ انسان اس کو دیکھتے ہوئے جانتے بوجھتے ہوئے نہیں مان رہا ہوتا۔ کیا بھی چیز کا تذکرہ ہوا کہ دلیل آ جانے کے بعد، واضح دلائل آنے کے بعد بھی اہل کتاب کے جن کو کتاب دی گئی تھی ان میں پھوٹ پڑ گئی، تفرقہ پڑا۔ میں کہ وما امیر، ان کو کیا حکم ہوا تھا اس کے اندر؟ حکم تو یہ تھا کہ اللہ لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کو صرف اس کے علاوہ تو کوئی حکم نہیں تھا کہ اللہ کی عبادت کریں تمام کو تمام بالکل مخلص ہو کر کے لیے، دین کو خالص کر کے، یعنی قانون جو اللہ نے دیا اس کو نافذ کرنے کا حکم ہوا تھا کہ اس کی عبادت کرے، وہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کی بات مانے۔ ایسی کوئی مشکل کام نہیں تھا، جو اللہ نے کہا ہے کرنے کے وہ کر جائیں، جسے رکنے کا اسے رک جائیں، سیدھی سی یعنی کہ دو ٹوک سی بات تھی۔ حنفاء، بالکل یکسو ہو کر۔ اور دوسرا کیا تھا؟ وہ یقیم الصلاۃ و زکوٰۃ، نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں، کہ جو ضروری کام ہے اللہ کی عبادت بھی ہے اور اس کے بعد بھی حقوق العباد بھی اس کے اندر آ کے زکوٰۃ جو ہے وہ دیں، یہ سیدھا سیدھا حکم تھا۔ اور وذالک دین القیمہ، یہی سیدھا دین ہے، یعنی کہ دو حرفوں میں اللہ تعالیٰ نے سارا دین کو ہے وہ سمجھا دیا کہ دین کی بنیاد کیا ہے، کہ بنیاد اصل یہ چیز ہے کہ اللہ کے حکموں کو مانا ہے، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے وہ اس کو ہم کرتے چلے جائیں، جس سے روک رہا ہے اس سے رکتے چلے جائیں، اور کرنے کا کام ہے کیا ہے کہ نماز کو قائم کرنا ضروری ہے، اپنے آپ کو نماز کے لیے ہم تیار رکھیں، اس کو قائم کر دیں، اور زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کریں، ضروری جو مال خرچ کریں، اس زکوٰۃ کی صورت میں مال خرچ ہو، اور اللہ کی عبادت کی جو ہے ایک شکل یہ ہو کہ ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اور دوسرے جو احکامات اللہ نے دیے جو دنیائی معاملات کہ کس چیز کو کرنا ہے کس چیز سے رکنا ہے اس کے اوپر قائم رہے، یہ سیدھا ذالک دین القیمہ، یہی سیدھا دین ہے جو اللہ تعالیٰ نافذ کرنا چاہتا ہے، یعنی کوئی ایسا کوئی مشکل نہیں اللہ نے کام بتا دیا کہ جو کہ کرنا ممکن نہیں ہو رہا۔ دوبارہ فی الحال یہ تک پڑھیں گے بھی آیت کے اندر جو مین پوائنٹس ہیں ان کے اوپر پھر نگاہ ڈال لیں۔ سب سے پہلے حقیقت یہ اللہ نے بتایا کہ یہ کافر لوگ تھے اہل کتاب میں، اور مشرکین جو تھے انہوں نے باز نہیں آنا چاہتے کہ بعد دلائل نہ آتے، یعنی کہ جب تک کسی کی دلیل انسان نہ دیکھ لے اس وقت تک ظاہر ہے کوئی بتانے والا نہیں ہوتا، تو انسان اپنی روش پہ چلتا چلا جا رہا ہے، جو اس کو بچپن سے جو پیچھے سے جو چیز ملتی ہے وہ اسی کو سچ سمجھتا ہے، اسی پہ چلتا چلا جا رہا ہوتا ہے، لیکن جو چیز کے سامنے کو بتانے والا آتا ہے، واضح کرنے والا آتا ہے، پھر انسان کے پاس موقع آتا ہے کہ اپنے آپ کی اصلاح کرے۔ تو یہ اللہ نے بتایا کہ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا جب تک دلائل نہ آ جاتے، اور دلائل اللہ نے پہنچا دی اللہ کی طرف سے پیغمبر کی صورت میں، اور جو پیغمبر جو شریعت لے کے آیا، جو صحیفہ مطہرہ جس کے اندر واضح احکامات ہے، سیدھے سیدھے احکامات تھے، مضبوط احکامات تھے، وہ پڑھ کے لوگوں کو سنایا۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ یہ واضح دلائل آ جانے کے بعد بھی جن لوگوں کو کتاب دے دی گئی تھی ان کے درمیان پھر پھوٹ پڑی، تفرقہ پڑا، اور کیا احکامات کیا تھے؟ سیدھے سیدھے احکامات تھے، اس کے علاوہ تو اللہ نے بتایا کوئی حکم نہیں تھا، بس اتنا ہی حکم تھا کہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی غلامی کرے، جو اللہ احکامات دار ہے اس کے اوپر عمل کریں سیدھا سیدھا، اور اپنے دین کو جو ہے اپنے قانون کو اپنے رہن سہن کو طریقے کو اس کے لیے خالص کر لیں، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو جائے، اللہ کا حکم ہے وہ اس کے مطابق چلتے چلیں، اپنی طرف سے کوئی اختراع بیچ میں شامل نہ کریں، یکسو ہو کر اس پہ عمل کریں، اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں، بس یہ اللہ کا یہ سیدھا سیدھا خالص دین ہے جو اللہ تعالیٰ نافذ کرنا چاہتا ہے۔ تو ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے دین جو ہے مکمل جو ہے ایک اپنے حالت کے اندر ہمارے سامنے بھیج دیا، جو اللہ تعالیٰ کا وعد ہے وہ سامنے آ گئے ہمارے، اس کو اللہ تعالیٰ نافذ کروانا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس دین کو ہم صحیح سمجھیں، صحیح اس کے اوپر عمل کریں، اس کو اللہ کے جو ہے زمین کے اوپر اس کو نافذ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔